کراچی میں مائی کلاچی پھاٹک کے قریب گٹر سے 4 لاشیں ملی۔ مین ہول سے ملنے والی لاشیں 2 خواتین، ایک مرد اور ایک بچے کی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے لاشیں 15 سے 20 دن پرانی معلوم ہوتی ہیں۔ پوسٹ مارٹم کے بعد تحقیقات میں پیش رفت ہو سکے گی۔ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی آفر میں نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا تھا سیاسی جماعتیں آپس میں بات کریں تو خوشی ہوگی۔ وزیر اعظم نے بھی ڈائیلاگ کی آفر اپروول کے بعد ہی کی ہوگی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کہتے ہیں 5 بڑے فیصلے کر لیں تبھی بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ وزیر اعظم، نواز شریف، صدر زرداری، بانی پی ٹی آئی کا متفق ہونا ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا پنجاب کے بعد سندھ کے دورے کا پلان۔ سندھ حکومت نے مکمل پروٹوکول دینے کی یقین دہانی کرا دی۔ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں جو کچھ پنجاب میں ہوا وہ سندھ میں نہیں ہوگا۔ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول دیں گے۔ پارٹی کی اعلیٰ قیادت کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ حلیم عادل شیخ نے پیغام سہیل آفریدی کو پہنچا دیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عادل راجہ، حیدر مہدی، وجاہت سعید، صابر شاکر، معید پیرزادہ کو 2 مرتبہ عمر قید سنا دی۔ 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کے کیس میں ملزمان کو دیگر دفعات میں مجموعی طور پر 35 سال قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ ملزمان پر مجموعی طور پر 15 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ تھانہ رمنہ کے مقدمے میں شاہین صہبائی، حیدر مہدی اور وجاہت سعید کو سزا ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان کا رابطہ۔ رہنماؤں کے درمیان خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا خطے میں کسی بھی تنازع پر کشیدگی میں اضافے سے گریز کرنا چاہیے۔ علاقائی امن اور استحکام کی خاطر مسائل کو بات چیت سے حل کرنے کا مشورہ۔ اور ایران میں مہنگائی کے خلاف مظاہرے، امریکی صدر نے مداخلت کی دھمکی دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکس پر لکھا ایران پرامن مظاہرین کو گولی مار کر ہلاک کرتا ہے تو امریکہ مدد کو آئے گا۔ ہم پوری طرح سے ایرانی مظاہرین کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر کا کہنا ہے صدر ٹرمپ جان لیں امریکہ کی ایران میں مداخلت خطے میں افراتفری پھیلانے کے مترادف ہوگی۔ کراچی میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران گولی لگنے سے انٹر کی طالبہ جاں بحق لانڈھی کی رہائشی کو کومل ننہال چھٹیاں گزار کر والد کے ساتھ واپس گھر جا رہی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے لانڈھی 6 نمبر کے قریب ڈاکو لوٹ مار کر رہے تھے۔ پولیس پہنچی، ڈاکوؤں سے مقابلہ ہوا، ایک ملزم زخمی حالت میں پکڑا گیا، دوسرا فرار ہو گیا۔ مقابلے کے دوران ایک گولی رکشے میں سوار کومل کو لگی۔ گولی ڈاکو کی تھی یا پولیس کی؟ ایس ایس پی نے تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے۔ ملک کی دفاع اور سیکیورٹی کے خلاف 31,313 ویب پیجز بند۔ سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی مواد کی اپلوڈنگ میں 20% کی کمی ہوئی۔ پی ٹی اے نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ 2024-2025 میں سوشل میڈیا پر 88,000 سے زائد غیر اخلاقی اور غیر قانونی ویب سائٹس بلاک کی گئی۔ ٹک ٹاک پر سب سے زیادہ 35,000 ویب پیجز، فیس بک پر 25,000 سے زائد، انسٹاگرام پر 13,000 سے زائد، یوٹیوب پر 8,586 لنک بلاک کیے گئے اور 30,214 غیر اخلاقی مواد والی ویب سائٹس بند کی گئی۔ اسلامی تشخص کے خلاف 7,600 اور نفرت انگیز مواد پر 6,000 سے زائد ویب سائٹس بند کی گئی۔ وفاقی کابینہ نے اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کے التوا کی منظوری دے دی۔ لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس سے متعلق کارروائی کی توثیق کر دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے ترمیمی آرڈیننس جاری کرنے کے لیے سمری صدر مملکت کو بھجوا دی گئی۔ اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کے لیے پنجاب کا ماڈل اپنایا جائے گا۔ اسلام آباد میں 3 ٹاؤن کارپوریشن بنانے کا فیصلہ۔ ہر ٹاؤن کارپوریشن کا میئر اور 2 ڈپٹی میئرز ہوں گے۔ عوام خوش نہیں تو ذمہ دار ہم ہیں، امریکہ نہیں۔ ایرانی صدر کا اعتراف۔ مسعود پزشکیان نے کہا وسائل کا انتظام اور لوگوں کے مسائل حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ عوامی مسائل ہماری ناکامیوں اور ناقص انتظامیہ کا نتیجہ ہیں۔ حکومت کو عوام کے خدشات دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
پاک ایران تعلقات پر دفتر خارجہ میں اہم اجلاس، نائب وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار نے کہا ایران سے ترجیحی شعبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دیا جائے گا، دونوں ملکوں میں اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کا عزم۔ پاکستان کی یمن کی صورتحال کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان نے یمن کے معاملے پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے مثبت اقدامات کو سراہا۔ تائیوان سے متعلق سوال پر ترجمان نے کہا پاکستان ون چائنا پالیسی پر مکمل طور پر کاربند ہے، تائیوان کو چین کا ناقابل تقسیم حصہ تسلیم کرتے ہیں۔ سندھ رینجرز نے کراچی میں امن قائم کر کے تاریخ رقم کی، اب پولیس کے ساتھ مل کر کچے میں ڈاکوؤں کا خاتمہ کر رہی ہے۔ آپریشن بنیاد و مرصوص میں رینجرز نے پاک فوج کے ساتھ مل کر سرحد پر اہم کردار ادا کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سندھ رینجرز ٹریننگ سینٹر میں بیسک ریکروٹ ٹریننگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا سندھ رینجرز نے بیرونی اور اندرونی سرحدوں کی حفاظت کے لیے لا زوال قربانیاں دیں۔ سندھ رینجرز اعلیٰ کارکردگی کی بنیاد پر جانی جاتی ہے۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت سندھ حکومت کے عوامی منصوبوں پر اجلاس، تعلیم، صحت، مفت رہائش کے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ بلاول بھٹو نے ہدایت کی پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے عوام کی سہولت کے لیے سندھ حکومت منصوبوں کو جلد مکمل کرے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی سے نئے آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کی ملاقات، آئی جی سندھ نے صوبے میں قیام امن سے متعلق لاہے عمل پر بریفنگ دی۔ کراچی میں ٹریلر نے موٹر سائیکل چلاتی لڑکی روند ڈالی، 26 سال کی بشرا لانڈھی کی فیکٹری میں کام کرتی تھی، ٹریلر ڈرائیور بشرا کو مرتا چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ بشرا کا تعلق اوکاڑا سے تھا، لانڈھی کے صنعتی زون میں نجی کمپنی کی ملازمہ تھی۔ اہل خانہ نے بتایا بشرا کافی عرصے سے موٹر سائیکل چلاتی تھی، حادثے کے بعد حسب معمول ڈرائیور بھاگ گیا، پولیس نے ڈرائیور تحویل میں لے لیا۔ ٹاؤنز کے پاس مجھ سے زیادہ اختیارات ہیں، لوگوں کو یہ چورن نہ دیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں، جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں یونیورسٹی روڈ کے لیے 31 جولائی کی ڈیڈ لائن مقرر ہے، مینا بازار انڈر پاس فروری کے پہلے ہفتے میں کھولنے کا اعلان کر دیا۔ مرتضی وہاب نے کہا سائن بورڈز اور رکشوں پر حافظ نعیم کی تصویریں لگی ہیں، میری تصویر تو کہیں نہیں لگی، آئی لو یو حافظ نعیم۔ انٹرنیٹ کی سپیڈ بہتر کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، پہلی بار 5G متعارف کرایا جا رہا ہے، کابینہ منظوری دے چکی، 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم نیلامی آئندہ ماہ ہوگی۔ وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ کہتی ہے پاکستان میں دستیاب اسپیکٹرم بہت محدود ہے، 274 میگا ہرٹز پر پورا ملک چلتا ہے۔ اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ کا غزہ میں بگڑتی انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار، پاکستان، مصر، انڈونیشیا، اردن، قطر، سعودی عرب، ترکی اور امارات کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان جاری کر دیا۔ بیان میں کہا گیا ہے موسلادھار بارشوں اور طوفان نے غزہ میں انسانی صورتحال کو مزید سنگین کر دیا، زندگی بچانے والی بنیادی اشیاء کی شدید قلت نے بحران کو مزید بڑھایا۔ وزرائے خارجہ کا غزہ میں اقوام متحدہ اور دیگر اداروں کے ذریعے بلا رکاوٹ امداد کی فراہمی کا مطالبہ، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا غزہ میں 19 لاکھ افراد کی زندگیوں کو خطرہ ہے، شدید سردی میں بچوں، خواتین، بزرگوں کو زیادہ متاثر کرنے والی بیماریوں کے پھیلاؤ کا بھی خدشہ ہے۔ مسلم ملکوں کی عالمی برادری سے قابض اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کی اپیل۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بنگلہ دیش کے ہائی کمیشن کا دورہ، سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے انتقال پر تعزیت کی۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا اگست میں بنگلہ دیش کا دورہ کیا، بیماری کے باوجود بیگم خالدہ ضیاء نے انہیں ملاقات کے لیے گھر پر بلایا۔ بیگم خالدہ ضیاء کی پارٹی کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات رہے ہیں، ہماری کوشش ہے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دیں۔ سندھ حکومت کا کراچی کی منہدم عمارتوں کے رہائشیوں کو محفوظ رہائش دینے کا فیصلہ، 59 خالی کرائی گئی عمارتوں کے متاثرین کو فلیٹس تعمیر کرنے کا اعلان۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں شہر میں 588 انتہائی خطرناک عمارتوں میں سے 471 کا سروے مکمل کر لیا، خطرناک عمارتوں کو خالی کرا کے منہدم کیا جائے گا۔
جو عمارتیں پہلے ہی خالی کی جا چکی ہیں انہیں مسمار کیا جائے گا۔ متاثرہ رہائشیوں کی بحالی کو یقینی بنایا جائے گا۔